قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 سورہ صاد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت برحق ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، بس عذاب کے وقت وہ پکارنے لگی مگر وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، اور وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر انہی میں سے آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے لوگ سردار یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا، چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر صبر و ثبات سے قائم رہو، ڈٹے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات کسی پچھلے مذہب عیسائیت میں بھی نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے صرف اسی شخص پر ذکر قرآن اتارا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میرے ذکر کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تمہارے غالب اور فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی حکومت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائے۔ یہ کفار کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے وہاں بمقام بدر شکست ہوگی، اور ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور میخو والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بڑے گروہ تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارے عذاب کے مستوجب ہوئے، اور یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ دوسری نفخے سور کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی، اور وہ عذرائے مذاق کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے عذاب میں سے ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن قیامت سے پہلے دے دے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو قوت والے تھے، بے شک وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور سب پہاڑوں پرند ان کے فرما بردار تھے اور ان کی آواز پر آواز ملاتے تھے، اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا اور ان کو حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ تک مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر ان کے محراب عبادت میں داخل ہو گئے؟ جب وہ اس طرح اچانک جناب داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے، اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ وجہ نزاع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور اس کے حضور جھک گئے اور توبہ و انابہ کرنے لگے، اور ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں خاص تقرب اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، بس حق و انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کیا کرو، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے انہوں نے یوم الحساب قیامت کو بھلا دیا ہے،
اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہے، بس کافروں کے لیے دوزخ کی بربادی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل و فہم نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب شام سپہر کے وقت عمدہ گھوڑے معائنے کے لیے ان پر پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں مال گھوڑوں کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ان کے تخت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے زیبا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے آرام سے چلتی تھی، اور شیاطین بھی مسخر کر دیے جو کچھ معمار تھے اور کچھ غوطہ خور، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے سرکش بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے عطا کر اور جس سے چاہے روک رکھ۔ اور بے شک ان سلیمان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب حاصل ہے اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندہ خاص ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سختی اور اذیت پہنچائی ہے، ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اپنی خاص رحمت اور صاحبان عقل و فکر کے لیے بطور نصیحت انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال واپس دیے بلکہ اتنے ہی اور بڑھا دیے۔ اور ہم نے کہا، اپنے ہاتھ میں شاخوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ اور ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت و بصیرت والے تھے، اور ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد تھی، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے سدا بہار باغات جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ نعمت ہے جن کا حساب کے دن تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا خاص رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو چکی کہ پرہیزگاروں کا انجام یہ ہے، اور سرکش کا انجام بہت برا ہے، یعنی دوزخ جس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ حاضر ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، بس چاہیے کہ وہ اسے چکھے۔ اور اس کے علاوہ اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ ان کے جواب میں کہیں گے، تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو، تم ہی یہ دن ہمارے سامنے لائے ہو، تو جہنم کیا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جو کم بخت روز بد ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں عذاب دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے بلا وجہ ان کا مذاق اڑایا تھا، یا نگاہیں ان کی طرف سے چوک رہی ہیں؟ یہ بات بالکل سچی ہے کہ دوزخ والے
آپس میں جھگڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا جو یکتا اور غالب ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، وہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کہیے وہ قرآن یا قیامت بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ مجھے تو ملائے اعلیٰ عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی جبکہ وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میری طرف اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو حسب الحکم سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کے سامنے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی طاقت و قدرت سے پیدا کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا، تو یہاں جنت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور یقیناً قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، جا، تجھے مہلت دی گئی ہے مگر اس دن تک جس کا وقت تجھے معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے منتخب برگزیدہ بندوں کے۔ ارشاد ہوا کہ پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں دوزخ بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن نہیں ہے مگر سب جہانوں کے لیے نصیحت، اور تمہیں کچھ مدت کے بعد اس کی خبر معلوم ہو جائے گی۔